در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ سجدے میں آنکھیں اگر بند کی جائے تو کیسا ہے۔ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم مسئلے کی جانب کرواؤں گا کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہر میرا بھائی ہر میری بہن ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا فرمایا ہے، اور دیکھیے کہ نماز کی کیا فضیلت ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم سب 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، نماز اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے اللہ کو سجدہ کریں، سجدہ کر کے اللہ کو راضی کریں، اپنے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں، اپنے عزیز و اقارب کے حق میں۔ اور یہ دیکھیے کہ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور وہ سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤں۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا سب سے مقدس حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اس کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہماری زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام کاج زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا، تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما
نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے تو دھڑام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جگر گوشے سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قصے سنایا کریں تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ صبح کے وقت ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان ساری رات سوئے رہتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں، ایک بڑی خوبصورت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے یہ قسم کھا کر فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ ہر جگہ پر چپے چپے پر فرشتوں نے اپنے سر سجدوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ صرف ہم غافل ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی عبادت تو فرشتے بھی بہت ہیں کرنے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام عبدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع و خضوع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کار بند ہو گئے۔ ابتدا میں تو آپ چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں ہر درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو، اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہوگی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرت کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں با جماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورۃ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ میرے عزیز بھائی بہنوں بچوں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا یا نہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اسی کے مکروہ ہونے کی صحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور کاسانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، جس طرح خدا نخواستہ کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کوئی درد ہے یا کسی کے سر میں درد ہے اور آنکھیں بند کرنے سے سکون ہوتا ہے، سجدے میں جانے سے دباؤ بڑھتا ہے، تو پھر اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا اللہ کریم تو وہ ہے جو دلوں کے حال بہتر جاننے والا ہے۔ امام عاص بن عبدالسلام رحمۃ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے زائد المیعاد میں صحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا کہ مثلا کوئی ایسے نشق و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے، واللہ عالم۔ تو میرے عزیز بھائیو، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔
بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور ہمیں موت کے وقت شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔